جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کی زندگی پہ کیسے اثر انداز کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ 20 سال کے بعد وہ تعلیمی نظام گھٹیا قسم کے ڈاکٹرز خون سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو 15 گرام ہیروئن پکڑا دو. اپنے اندر کا فرعون نہیں جگانا حارث صاحب. وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک جو پڑھنا ہے نا یہ تو اس بندے کے لیے جو گناہ گار نہ. ہم تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مسجد ایک بزنس سیٹ اپ اسٹارٹ ہو گیا ہے. السلام علیکم، میں حارث. تو آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر میرے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے جو بہت نالج والے انسان بھی ہیں. ان کا نام ہے دارا شیکو ہاشمی. تو گفتگو کریں گے، بہت سارے سوالات پوچھیں گے لوگوں کے، ایسے سوالات علم کے لحاظ سے، عام روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے، پولیٹیکل کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے سے پوچھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ ہمیں پکڑنا ہوگا یا یہ آپ؟ اچھا آپ ہی پکڑیں گے. اچھا نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، بیک اینڈ فورتھ کرتے رہیں گے. اچھا اچھا. تو آپ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کیا کرتے ہیں آج کل اور کیا پریزنٹ لائف میں آپ کی چل رہا ہے؟ آج کل میں اچھے اور حسین لوگوں سے ملتا ہوں. اچھا، وہ آتے ہیں بہت دور سے مجھ سے ملاقات کرنے، ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تھوڑی ان سے سلیکٹ کرتا ہوں اور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ سانس چل رہی ہے، قبر سے بھی باہر. باقی ورک گردانی کی عادت ہے تو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. پبلک اپیرنسز ہوتی رہتی ہیں. آپ جیسے اچھے اور حسین لوگ آ کے مجھ سے بات چیت کر کے پتہ نہیں کیا سیکھ کے چلے جاتے ہیں. اور کام کے حوالے سے یہ ہے کہ میں bespoke ٹریننگ سیشنز پرووائڈ کرتا ہوں with regards to communication skills. چونکہ کمیونیکیشن اسکلز ایک ایسی چیز ہے جس کو اس وقت پاکستان میں کوئی ٹرینر اسپیشلی نہیں ڈیل کر رہا. پاکستان میں ویسے بہت سے ٹرینرز ہیں جو کہ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، بہت سی ٹریننگز کرواتے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آیا جو یہ کہے کہ نہیں ہم ٹریننگ میں صرف کمیونیکیشن اسکلز کرواتے ہیں. تو دیر از اے بگ ڈفرنس when people approach me, so I say to them کہ ہم کمیونیکیشن اسکلز بھی نہیں کرواتے، ہم کمیونیکیشن اسکلز ہی کرواتے ہیں. بگ ڈفرنس. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، تو میں ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ ڈراماز اس وقت چل رہے ہیں، شارٹ فلمس چل رہی ہیں، وائس اوور میرا ایک خاصا بنتا چاہ رہا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے. اور بس گزر رہی ہے زندگی بہت اچھی. ماشاء اللہ بہت اچھی زندگی گزری. ابھی آپ نے بتایا کمیونیکیشن اسکلز آپ سکھاتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کی زندگی پہ کیسے اثر انداز کرتے ہیں. جیسے میں آنے کے لیے نا آپ سے ایکسائٹیڈ تھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کچھ ایسے الفاظ بولے جو مجھے ٹچ کیے، جو میں سننا چاہ رہا تھا اپنی اسٹرگل لائف کے اندر کافی عرصے سے، لیکن وہ آپ کے نہ بلڈ زون آپ کو سنا پاتی ہے، نہ آپ کے دوست سنا پاتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں سنا پاتا. تو اس کے بارے میں بتائیں، جو آپ کمیونیکیشن سکھاتے ہیں اس کے اندر وہ کیسے، کس چیز سے یا پوری ایک جیسے ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے کہ کچھ روحانیت کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتی ہے، وہ کیا کس طرح اسکل سکھاتے ہیں اور کیسے اثر انداز ہوتے ہیں الفاظ؟ دیکھیں حارث، سب سے جو بنیادی بات ہے، ہم بار بار میں اکثر اپنے سیشنز کے اندر دین کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی بات کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ ایسے لفظ میں نے کہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت اچھا لگا، and I believe I said وہ جو الفاظ ہیں نا، اگر الفاظ میں وہ پبلک کو بتاؤں گا نا تو وہ ان کی اہمیت میرے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ وہ ہم ہمیشہ ہی رکھیں گے پاس. رائٹ اوکے. تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ الفاظ ہی تو ہیں، بول دو کچھ بھی. ایسا نہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں یار الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مثال کے طور پہ اس وقت آپ کے سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت آپ کے سامعین کو اور آپ کو ماں کی گالی دے دوں، الفاظ ہے سر، صرف لفظ ہیں سر. تو یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ میں لفظ ایک بولتا ہوں تو ایک بندہ تیغ پا ہو جاتا ہے، چراغ پا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور ایک لفظ بول رہا ہوں تو وہی بندہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیے وہی بات ہے، ایک کلیشے ہے کہ آپ انڈے کو اور آلو کو ابلے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں اور نیچے آگ لگا دیتے ہیں. آگ سیم ہے سر، لیکن ایک چیز نرم کر رہی ہے آلو کو اور ایک چیز انڈے کو سخت کر رہی ہے. اٹس دا انٹینسٹی، اٹس دا وے یو انٹریکٹ، اینڈ اٹس سو امپورٹنٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں آپ سے کیسے بات کر رہا ہوں یہ بہت بات کی بات ہے، لیکن حارث سے کیسے بات کر رہا ہے اور حارث سے بات کرتے ہوئے کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، دس از گوئنگ ٹو ایدر میک حارث اور بریک حارث. لیکن المیہ یہ ہے حارث صاحب کہ پاکستان میں جن کو سیکھنا چاہیے تھا وہ سکھا رہے تھے، اچھا بڑی گہری بات ہے.
جن کو سیکھنا چاہیے تھا وہ سکھا رہے تھے, جن کو سننا چاہیے تھا وہ سنا رہے تھے, جن کو پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا رہے تھے. آوے کا آوا بگڑ گیا. سلطان محمود غزنوی نے فرمائی تھی یہ بات کہ اگر تباہ کرنا ہو کسی قوم کو تو نیزے, بندوقیں, خنجر کی ضرورت نہیں ہے, 2 کام کر دینا تباہ ہو جائے گی قوم. پہلا کام, اس کے نوجوانوں میں اوریانیت پھیلا دو. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیجیے, انسٹاگرام, وہاں پہ ٹھیک ٹھاک چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ کے تعلیمی نظام کو بڑھنے سے روک دینا. تو کیا ہوگا کہ 20 سال کے بعد وہ تعلیمی نظام گھٹیا قسم کے ڈاکٹرز, گھٹیا وزارتیں, بیکار انسٹیٹیوشنز, بیکار ٹیچرز, یہ سب پیدا کرنا شروع کر دے گا. تو کیا ہوگا؟ آج دیکھ لیں پاکستان کہاں کیا ہے. اچھا, تو ابھی ہم بعد میں پوچھتا ہوں, ٹیٹو پہ پہلے کر لیتے ہیں کہ ٹیٹو کا کیا حساب کتاب ہے. آپ نے ٹیٹو بنوائے ہیں, آپ دین کی بات کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار دین کی بات بھی کر رہے ہو, ٹیٹو بھی بنایا, اور ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ٹیٹو الاؤ نہیں ہے جسم کے اوپر. تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی دین تو بہت کچھ کہتا ہے, اور اب اس کے سوال میں دوسرا سوال آ رہا ہے. اچھا, جو میں ہر کسی سے کرتا ہوں, آپ سے بھی کروں گا. ٹیٹو بعد کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے میرے اور میرے نبی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. کس بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا اور آپ کے سامنے؟ باقی جواب رائٹ. کیوں میں کہہ رہا ہوں, اور میں اس پہ یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ٹیٹوز کو, اللہ معاف کرے, یہ نہیں کہ کل آپ نے بھی جا کے, انہوں نے بھی جا کے, سب نے بنوا لیے ٹیٹو کے, جی ہاشمی نے کہا تھا. میں ایک بات یاد رکھتا ہوں, وہ بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں 2 باتیں کرنا سیکھ گیا رب کی رضا میں اور رب کی وجہ سے. اس نے 2 باتیں سکھا دی, اس کی بڑائی ہے. لوگوں نے سن لی, سمجھ لی, اس کی بڑائی ہے. لیکن مجھے اپنے اندر کا فرعون نہیں جگانا حارث صاحب. تو مجھے یہ ٹیٹوز یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ دارا شکو بہت تاریخ ماضی سے گزر کے آئے ہو. یاد رکھنا اس بات کو, کوئی تم بہت بڑے علامہ اور بہت بڑی شے نہیں ہو. ایک بڑا خراب ماضی تھا تمہارا, اس کو بھولنا نہیں کبھی, اور اپنے قدم زمین پہ ہی رکھنا, اوپر مت اڑنا شروع کر دینا. عزازیل کو تباہ کس نے کیا تھا؟ تکبر نے, کہ جی میں نے تو کائنات کے ہر چپے پہ سجدہ مارا ہے. کیا بات کر دی آپ نے. میں تو اتنا عالم فاضل ہوں کہ جنات چھوڑو, میں تو اینجلز کو, فرشتوں کو سکھا رہا ہوں. تو ہر آسمان پر اس کا نام مختلف تھا. رضوان تھا, زاہد تھا, عابد تھا, شیطان کے نام تھے. یہ کہنا چاہیے نا, القابات سے اس کو نوازا گیا تھا کیونکہ اس کا کام اتنا تھا. وہ آ گیا اس کے اندر غرور, تکبر لے ڈوبا اس کو. تو with that thing I had to keep this thing very clear کہ I can remove these, یہ ریموو ہو جائیں گے. وہ کہ اس میں تکلیف بھی ہے, اس میں پھر دوبارہ سے ایک نشان پڑے گا. لیکن میں کہیں یہ نہ کر بیٹھوں کہ کل کلاں کو میں بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھ لوں کہ نہیں جی میں تو بڑا علامہ ہوں. سوری, you had a dark past, remember that, and these things keep reminding me of that کہ I had a dark past. اس چیز کے لیے میں رکھتا ہوں. دین کسی کی میراث نہیں ہے, نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کی. وہ سب انسانوں کے لیے, کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے بھائی. وہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام انسانوں کے لیے, اس لیے قرآن میں بھی اے ابن آدم, اے انسانوں کہا گیا, مسلمانوں بھی کہا گیا ہے. انسانوں پہ زور ہے نا. تو وہ دین اسلام از فار ایوری ہیومن. تو why do I have to keep myself in a certain way to get accepted by certain people? With this sort of a persona, میں اکثر ایسی محفلوں کی زینت بھی بن جاتا ہوں جہاں پر شاید ہمارے علماء اکرام, مولوی حضرات کو بلا تو لیا جائے گا, لیکن ان کی بات نہیں سنیں گے کہ یار مولوی صاحب اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو بندہ آلریڈی ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے گا. نہیں یار, اچھا ٹھیک ہے سر, ہاں نماز پڑھ لیں گے, کرنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے یہ مولوی والی بات کی نا, یہ کہ ہمارا دین سب کے لیے ہے, تو آج میں اعتکاف پہ تھا تو وہاں پہ نا ہم نے سوچا کہ ایک بندہ جو ہے نا رات کو کچھ ہوتی ہیں 8 نوافل پڑھے جاتے ہیں جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. تو ایک نے کہا کہ یار میں پڑھا دیتا ہوں. وہ ایک وہاں کے تھے, خادم تھے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک جو پڑھنا ہے نا یہ تو اس بندے کے لیے جو گناہ گار نہ ہو. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے, صرف مولوی صاحب پڑھیں گے قرآن پاک, وہی جماعت کرائیں گے. اب دل میں تو میں نے سوچا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے, لوگوں کو کہاں سے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو اتنا مطلب کہ نا. اب ایک بندے کا وہاں پہ ایک اور اسی طرح لڑکا تھا, اس کا دل کر رہا تھا میں اذان دوں. انہوں نے ایک بندے کو کیا ہوا ہے کہ یار یہی اذان دے گا, تو اس کو کہتے ہیں نہیں جی یہی بندہ ہی اذان دے گا, اس کے علاوہ کوئی اور اذان نہیں دے سکتا. مطلب اب یہ پہلے اس پہ آپ بتائیں, پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے وہ بھی کروں گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا دوسرا شعر یہ ہے, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اچھا, ہمیں نظر قاری آ رہا ہوتا ہے, وہ قاری نہیں ہوتا, وہ قرآن ہوتا ہے.
اذان انسان تھوڑی دیتا ہے, اذان تو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے, وہ پکار رہا ہے اپنے پاس, میں اور آپ اذان دے رہے ہیں. نہیں سر, ہم جس کے اگلے سانس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, اٹس اے کلیشے, ایوری ون نوز دیٹ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اذان دینا چاہتا ہے دیجیے, یہ تو بڑی بابرکت بات ہے. ہاں آپ کو آنی چاہیے اذان, اس میں بھی اتنے اچھے مؤذن ہمیں ملے, ہم نے اذان دی ہے, میں نے اذان دی ہے. جب میں اعتکاف میں بیٹھا تھا 2003 میں, آئی ڈیڈ کال فار پریئر. اس میں جو اتنے وہ اچھے انسان تھے, بخدا حارث, میں بتاؤں آج بھی یاد آتا ہے, دل سے دعا نکلتی ہے, وہ پیچھے کھڑے رہے. اچھا کھڑے نہیں رہے کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں, وہ صفائیوں میں لگے رہے. میں تو اب جس طرح میں ابھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, رائٹ, ایسے نظر آ رہا ہے. میں یوں کھڑا اذان دے رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ پیچھے رہے ہیں, اور پیچھے سے نا آہستہ آہستہ بولتے جا رہے ہیں آگے میں نے کیا بولنا ہے. آئی لوڈ اٹ, دیٹس ہاؤ یو ٹیچ اسلام. بالکل بالکل. وہ کھڑے رہتے ایسے مجھے دیکھتے رہتے, ایسے میں آتا نہیں ہے, لیکن ان کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا. اور انہوں نے کوئی ماسٹرز نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی, کوئی ایل ایس سی سے یا آکسفورڈ سے یا کیمبرج سے نہیں پڑھے ہوئے. ٹیچنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, مطلب ہماری آج کل کی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں, کہ جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, اپنی بیچلرس لائف گزارتے ہیں, میں نے بھی گزاری. تو لائف مطلب بیچلرس مکمل کرنے کے بعد سمجھ آئی, ہو سکتا ہے ساروں کو نہ آتی ہو, کچھ لوگوں کو آتی ہو, کہ میں نے ایک تعلیم تو حاصل کر لی, اور وہ تعلیم ایسی تھی جو مجھے کہیں لے کر نہیں جا سکتی. وہ بس میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اور جس نے مجھے سکھایا کچھ نہیں ہے, میں نے سیکھا کہیں اور سے, اور وہ بس میں نے پتہ نہیں کیوں حاصل کیا, اور اس میں میرے لیے کوئی علم بھی نہیں تھا. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس پاکستان کے اندر, جب شاید دنیا کے اندر, پاکستان کے موسٹلی بات کر لیتے, وہ اس فیز سے گزرتے ہیں. اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی. اب وہ نوکریاں ملنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم تو حاصل کی, اس میں ہنر کوئی نہیں آیا, علم کوئی نہیں آیا, کوئی چیز اکٹھی نہیں کی. بات یہ ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی اس لیے مسئلے کا شکار ہوگا. اچھا, علم حاصل کیا ہوتا تو مسئلے کا شکار نہیں ہوتا. لیکن المیہ یہ ہے جو ابھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, طالب علم. پورا پاکستان طالب تعلیم ہے, سبھی تعلیم کے مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سے بڑھ کے ایک, آپ کو ماسٹرز, پی ایچ ڈی, ڈبل ماسٹرز, ٹرپل ماسٹرز, اس سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے. تو تعلیم کے آتے ہی اگر غلط قسم کا مطلب کہنا چاہیے نا عاجزی نکل جاتی ہے. جب بندہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے عاجزی فارغ ہو جاتی ہے. جیسی عاجزی نکلی تکبر آ جاتا ہے, تو انسان فرعونیت کی طرف چلا جاتا ہے. علم کی خوبصورتی یہ ہے کہ علم جتنا آتا جاتا ہے انسان اتنا جھکتا جاتا ہے. اس نے علن فقیر نے اور محمد علی شیخی نے کہا تھا, گہرائی میں جتنا جاؤں تجھ کو پاس میں اتنا پاؤں. وہ گہرائی میں جتنے اترتے جائیں گے آپ اس کو اتنے قریب. اور گہرائی کیا ہے, وہ کہتے ہیں ترقی کا جو محل ہے اس کا جو دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں ادب کا دروازہ, اور وہ بہت نیچے ہوتا ہے تو اس سے جھک کے جانا پڑتا ہے. اب مطلب کہ اب ہمارے ملک میں چلو یہ تو ایک اسٹوڈنٹ لائف اور یہ اس کو یہ علیحدہ کر دیتے ہیں. اب میں یہ جیسے میں نے پوچھا تھا آپ کو بتایا کہ وہ نماز پڑھانی تھی وہاں پہ, تو یہ مسئلہ آیا. تو ہمارے ملک میں یہ جو علم ہے اور آج کل جو ہر کوئی مسجد بنوا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مسجد ایک بزنس سیٹ اپ اسٹارٹ ہو گیا, کیونکہ نا بہت دیکھ کے بات کیجیے گا, آپ نے یہ یوٹیوب پہ لگا دیا سارے مولوی. اچھا, وہ ایک بزنس سیٹ, کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا کہ اب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں نا, وہ ہر 5 دن بعد 10 دن بعد نا وہاں ایک فنکشن ہوتا ہے, وہ اس کو محفل نہیں کہتے, اس کو فنکشن کہنے لگ گئے ہیں, جہاں پہ آتے ہیں اور مطلب کہ نا نعتیں پڑھتے ہیں اور لوگ اس میں ساتھ ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. کسی مسلمان نے کچھ نہیں سیکھا, اس نے ساری رات نعتیں سننے میں گزار دی اور پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا پڑھا, اس کو سمجھ نہیں آئی, اور اس نے صبح فجر کی نماز چھوڑ دی. تو یہ کیسے ہمارے مسلمان دوبارہ اٹھے کھڑے ہوں گے؟ یہ تو بہت ہر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تاریخ کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اور تاریخ کس کی, گورے کی یا ہندو کی یا ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کی, ان کی بات نہیں کر رہا. تاریخ اسلام آپ اگر 1400 سال پیچھے جائیے تو اس زمانے میں مساجد جو تھی وہ کمیونٹی سینٹرز تھے. وہاں پہ ہر فیصلہ ہوتا تھا, خواہ وہ دینی فیصلہ ہو, رشتوں کا فیصلہ ہو, پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہو, تربیت کا ہو, بزنس کا ہو, جاب کا ہو. آج اتنی بڑی پیمانے پہ مسجد ہوتی ہے اور وہ فقط 5 نمازوں کے علاوہ نہیں کھلتی. آپ مجھے بتائیے وہاں بیٹھ کے اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نا, وہاں بیٹھ کے نمازوں کے بعد, قرآن کے بعد, تعلیم کے بعد, جو آپ کا علم ہے اس کا قرآن کو سیکھنے سکھانے کے بعد, اسی کے ذریعے آپ فائنینشیل میٹرز کیوں نہیں سکھا رہے, فائنینشیل
इस्लामिक फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया जा रहा, इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्यों नहीं सिखाई जा रही, इस्लामी तिजारत क्यों नहीं सिखाई जा रही। मैं ये कहता हूँ, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा आपने ठीक है 1 करोड़ की मस्जिद बनवा दी, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, अमेजिंग बात है, अल्लाह का घर है, बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ की उस मस्जिद में 1 लाख रुपए देके साइड पे एक छोटा सा ऑफिस खोल दीजिए, वहां पर लोगों को क्लासेस दीजिए जिसमें आप इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाएं, इस्लामिक बिजनेस पढ़ाएं, इस्लामी तरीके से बच्चों की तरबियत करना, उनको परवान चढ़ाना, रिश्ते करना, तिजारत करना, जॉब करना, पहनावने को कैसे करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? Why not each and every masjid has an Islamic research center in there? Why? उसकी रीजन है, उसकी वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या मसला होता है, मैं आपको बताऊँ, बड़ी चुपती हुई बात है, अल्लाह खैर करे। हमारे यहाँ इस मसले में पड़ गए कि यहाँ तक उठाऊं या यहाँ तक कर लूँ, यहाँ करूँ या यहाँ कर लूँ, रफा ही ध्यान करो या ना। हमारे यहाँ, और ये इसमें ना जो एक खास कहना चाहिए ना सेक्टर काम कर रहा है अगेंस्ट दीन इस्लाम, वो ये चाहता है कि हम जितना बंदा है मुसलमान है वो ना माइक्रो मैनेजमेंट में पड़े रहें। माइक्रो मैनेजमेंट हो गया ना कि यार तुमने ऐसे टखना ऊपर, दाढ़ी बालिश, बाल ऐसे, कपड़े ऐसे, इसमें पड़े हुए हैं, जो बाकी लोग हैं वो काम करते चले गए। 400 साल हो गए, तारीख उठा के देखिए, 400 साल हो गए, 400 साल में अभी तक कोई भी मुसलमान साइंटिस्ट मायानाज इन्वेंशन नहीं कर पाया। उठा के देखिए आप 400 साल, और उससे पहले चले जाइए, आपकी अर्थमेटिक रियाजी, इब्नुल हसम, ठीक है, अलजबरा, कंगा, कॉफी, जहाज जिसके ऊपर राइट ब्रदर्स का थप्पा लगा हुआ, वो दरहकीकत एक बगदाद का साइंटिस्ट था जिसने ये पॉइंट उठाया था कि कैसे आपने हवा में उड़ाना है उसको, जिसको लियोनार्डो डा विंची ले गया, जिसको राइट ब्रदर्स ले गए। मतलब कि सारे मुसलमानों की रिसर्च उठा के अंग्रेज ले गए और मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहा। उस जमाने में मुसलमान काम कर रहे थे। आप क्यों कहते थे कायरो और बगदाद को मुसलमानों का या इल्म का शहर क्यों कहा जाता था, दारुल खिलाफा क्यों कहते थे? तारीख नहीं पढ़वा रहे हमसे, हमें तारीख फैब्रिकेट करके दिखाई जाती है। हमें पाकिस्तान की तारीख पढ़ाएंगे, उसमें 14 का ठॉप देंगे। तुम लगाओ, हमारे यहाँ शेर व शायरी पढ़ाते हैं तो लड़के आपस में मजाक कर रहे हैं, यार गालिब खुद तो मर गए, हमें शायरी को छोड़ गए, अल्लामा इकबाल खुद तो। ओ भाई, तुम शायरी का शाह तो पकड़ लो पहले। जिस पाए की वो शायरी कर गए, तुम अगर उसको पकड़ लो ना तो तुम्हारी जिंदगी की जो है ना एक जो डायरेक्शन है वो सीधी हो जाएगी। इल्हामी शायर की बात हो रही है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायरों को काहिन कहते थे। अच्छा, दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन वो शायरी जो आपको इश्क़ हकीकी से शनास करवा रही है, उसको तो पढ़ें आप। आप मुझे बताइए, हमारी फैमिली में कोई लड़का खड़ा हो और कहे, अम्मी मैं सोच रहा हूँ कल से शायरी शुरू कर। वो ये वाली शायरी सुन के तो उनके दिल में आएगा ना वो औरत से मोहब्बत वाली। जवाब थोड़ी आएगा, अम्मी के हाथ में जो चीज होगी वो आएगी। हाँ, चाहे वो चिमटा हो, बेलन हो। आए हाय बेवकूफ जाहिल है, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? फिर उसके बाद एक और जुमला आएगा, पाकिस्तानी जुमला, खाला की नजर लग गई या फुप्पो की। अच्छा, माँ होगी तो फुप्पो बोल देगी, अल्लाह माफ करे, वरना वो खाला। लेकिन ये एक, चलिए ये तो मैं शगुफे की बात कर दी मैंने, लेकिन एक हकीकी बात ये है, व्हाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी thinkers, philosophers, think tanks, शायर इल्हामी, यानी कि जो हकीकी के ऊपर बात कर रहे हैं, कहाँ है हमारे यहाँ? ये सब लोग कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी वाली बात तालीम हो रही है, इल्म है। मेरे बेटे ने 36 PhDs की हुई है और 400 मास्टर्स की है, लेकिन अभी भी तालीम हासिल कर रहा है, वो इल्म नहीं है। तो उससे पूछें आप, नमाज जनाजा की दुआ सुनाना, वो किसी को भी नहीं आई। की तरफ गया ये सवाल। 6 कलमे सुनाओ, आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तर्जुमा बताना, और तर्जुमा मैंने ये नहीं कहा कि उसको लफ्जों में बताओ, समझे क्या हो तुम। नहीं, ये किसी को भी नहीं आएगा, जो किसी को हमें ही नहीं आता था। हमें कहते हैं, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ हारिस, जो आके ये पूछते हैं इमाम साहब से कि दुआ कुनूत की जगह वितर में कुछ और पढ़ सकते हैं, सजदे में अंदर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि दुआ कुनूत याद कौन करे भाई? अल्लाह मेरे वालिद को खुश रखे, आबाद रखे, बेहतरीन रखे। मेरे वालिद साहब ने दुआ कुनूत याद करवा दी थी। अच्छा, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरे वालिद बहुत लगे रहते थे, बेटा ये याद करो। उन्होंने सूरह रहमान याद कराई जब हम 2 क्लास में थे।
لیکن آج کل یہ قرآن پاک یاد کروانے والا وہ ختم ہو گیا یہ، اس کے اندر بس وہ دنیاوی تعلیم ہی آج کل ہوتی ہے. اور جب بالفرض میں دیکھتا ہوں نا اپنی کمیونٹی کے اندر بھی، تو وہ چھوٹے بچوں کو آج کل سپارے پہ بھیجنے والا رجحان بھی بہت کم ہو رہا ہے. قرآن پاک کی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ ماشاءاللہ سنت نبوی چہرے پہ سجائے بیٹھے ہیں. جواب بے شک نہ دینا، تمہاری آنکھیں بتائیں گی بہت سے جواب آ رہا. خاندان میں لوگ کیا کہتے ہیں داڑھی کو لے کے، یا دوستوں یاروں میں، اگر تو سارے ماشاءاللہ ایسے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں چیمگوئیاں اٹھتی ہیں، مولوی صاحب آ گئے اب تبلیغ شروع ہو جائے گی. جواب مت دینا اس بات کا. جواب آ گیا میرے پاس. یہ فرکشن آتی ہے. 10 کزنز ہیں، ایک نے داڑھی رکھ لی، اب وہ بیچارہ کہیں جائے گا، اس پہ باتیں ہوں گی، اس پہ آوازیں کسیں گے، اس پہ تفریح ماریں گے. ارے ہم تو تفریح کر، ہم کوئی ابھی اچھی بات ہے بھائی وہ کہیں گے، اور ساتھ میں تفریح بھی لگا رہے ہیں. اچھا وہ طنز ہو جاتا ہے اور وہ بندے کو دکھتا ہے وہ طنز دکھتا ہے. یہ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے لفظ کی بات کی تھی، آئے گھوم کے وہاں پہ. طنز لفظ ہے، وہ ایسا لفظ ہے جو نشتر سینے میں گھستا ہے. زخم تلوار کا ہو بھر جائے گا، زبان کا ہو نہیں بھرے گا، وہ قبر تک جائے گا. اچھا لفظ اس طرح بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. تو اب یہ اچھا ہم مسلمانوں کو آپ نے جیسے بتایا کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا پھنسا دیا، جیسے وہ رفع الدین ہو گیا، یہ داڑھی پہ ہی مطلب کہ فرض ہے کہ سنت ہے، نہ رکھو گے تو یہ. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی نا، تو آپ کائنات کے اوپر ریسرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیں. المیہ یہ رہا کہ ہم نے تسلیم کائنات کو کر لیا اور تحقیق اللہ کی شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مطلب سنت میں آئی یہ بات کہ داڑھی بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے، اب جس نے بڑھا لی رکھ لی اچھی بات ہے، جس نے رکھی، آپ کون ہیں جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے کہ نہیں تم نے داڑھی نہیں رکھی، تم تو کلین شیو ہو تو تم تو جہنمی ہو. اچھا مطلب آپ کی ماں ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے. اگر داڑھی رکھنی ہے اٹس اے پرسنل چوائس. آپ نے داڑھی رکھنی ہے بیوٹیفل رکھیں، نہیں رکھنی آپ کا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں وہ ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیتے ہیں؟ ہم ججمنٹل ہیں نا، ہم لوگ پاکستانی، ہم لوگ ہندوستانی پاکستانی اب بہت ججمنٹل ہیں. تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اچھا تم نے ایسے پہنا ہوا، داڑھی ایسے، بال کیسے ہیں؟ وہ یہ نہیں بات کر رہا کہ یار کیا آئی ڈی پہ بات کرنی ہے، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی جاب، کوئی ڈیولپمنٹ. نہیں کپڑے اچھے نہیں پہنے یار، کیا کہاں سے لیے ہیں؟ اچھا فلموں کی باتیں، ٹک ٹاک کی بےہودگیوں کی باتیں، تفریحوں کی باتیں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا کبھی نہیں لگا کے ہنسے ہو. اکثر جگہ پہ یہ بات آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں ٹاپ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ہیں پرینک آرٹسٹ بہت زیادہ. اب ہم اگر بیٹھے نا دوستوں یاروں میں بھی، مطلب ہم بھی بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی عام گیدرنگ لوگوں کی ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کی بھی ہوتی ہے اور جو ان پڑھ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. تو ان میں نا بات چیت جو ہوتی ہے نا وہ ہنسی مذاق پہ ہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ آج کل کامیڈین بننا چاہتا ہے. وہ میم والا ایک زیادہ وہ ہو گیا کہ وہاں سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نا میمر بن جاؤں. لوگ ہنسی مذاق نہیں کرتے، کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، اس کے مطلب کہ مطلب عجیب سی بات کرتے ہیں، مطلب کسی کے مطلب اس کے چہرے پہ مذاق کر دیا، اور وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ آپ کسی کو مطلب ڈی گریڈ کر رہے ہو، اس کو ہنسی مذاق میں لیتے ہیں. اور یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ جس میں پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ کنفیوز ہے. مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، دے آر ٹو تھنگس. میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، تمہاری دل آزاری نہیں ہوگی، میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، حارث تمہاری دل آزاری ہوگی. سب کو توڑ دینا، دل کو مت توڑنا، وہاں اللہ رہتا ہے. تم نے اللہ کا گھر توڑ دیا یار، اور پھر تم کہتے ہو کہ بابری مسجد شہید ہو گئی تھی. تو یہ جو تم شہید کر رہے ہو لوگوں کا نشتر مار مار کے، پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، پذیرائی نہیں دوں گا مزید ان کو، وہ ایک دوسرے کی جو روسٹنگ کر کے اور لوگوں کی روسٹنگ کر کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ اٹھا لیا. تو جو عام عوام ہے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو روسٹنگ سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، تو لیٹس روسٹ. اب وہ اس کو لگا ہوا، وہ اس کو لگا ہوا، وہ اس کو لگا ہوا، ایک دوسرے کی خوب دل آزاری. اور تیسرے جو لوگ ہم عام لوگ ہیں وہ بیٹھے ہنس رہے، قہقہے مار رہے ہیں. تو قہقہہ مارنے سے تو منع فرمایا ہے. زیادہ ہنسی آئے تو فرمایا گیا موت کو یاد کر لینا.
زیادہ ہنسی آئے. اسی پہ غالباً یہی فرمایا گیا ہوگا کہ اپنا قبرستان کے 10 دن ہفتے میں چکر لگا لینا, موت کو یاد رکھو. موت کو آپ یاد رکھتے ہیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے, ہنسی آتی ہے؟ نہیں, بندہ نہیں ہنستا, بندہ غمگین ہو جاتا ہے. پورا پاکستان ہنسی مذاق میں لگے. اچھا, یہ یوٹیوبرز والی آپ نے بات کی, ہنسی مذاق کرتے ہیں اور میمز بھی بناتے ہیں اور ولاگز بھی ایسے بناتے ہیں کسی اپنے گھر میں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور نا آج کل یہ ولاگز کے چکر میں نا آپ اپنی پرسنل لائف شیئر کرتے ہو اپنے گھریلو گھر والوں کے ساتھ, اپنے جو آپ کی جو ہم جس کو ہم مطلب بہت سارے خاندانی لوگ جس کو کہتے ہیں کہ غیرت ہے ہمارے گھر کی, اس کو آپ ٹی وی پہ لوگوں کو دکھا دیتے ہو, ٹھیک ہے, اور جو ان کو زیادہ تر دیکھتے ہیں بچے. اب آج کل بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, ماں باپ بچوں کو فون پکڑاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے بچے گالی گلوچ سیکھتے ہیں, ہائپر ہونا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا سیکھ لیتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو اس ایج میں نہیں سیکھنی چاہیے, جو ان کی تربیت ان کی والدہ کو کرنی چاہیے, کیونکہ بچوں کی جو صحیح تربیت ہے نا وہ والدہ نے ہی کرنی ہوتی ہے, میں نے جہاں تک سنا ہے, آپ نے بتانا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ تربیت کے لحاظ سے ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اور ایسے لوگ کیا اثر انداز کر رہے ہیں آنے والی جنریشن پہ؟ کچھ عرصے پہلے جم کیری کی ایک فلم آئی تھی, اس کا نام تھا دا ٹرومین شو. ٹھیک ہے, دیکھیے گا. ٹرومین شو میں کیا ہوا تھا, ایک آدمی کے اوپر 24 گھنٹے 7 دن 365 دن کیمرہ لگا ہوتا تھا. اس کی ایک ایک موومنٹ کو واچ کرتے تھے, دیکھتے تھے, اور اس کے بعد دنیا کو دکھایا جاتا. جب ہم نے وہ فلم دیکھی تو ہم نے کہا یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے, کوئی کیسے, کیا ہو رہا ہے, مطلب ہاؤ از دس ایون پاسبل. ان کو گھروں میں گھسنا تھا, کن کو میں نام نہیں لوں گا, سب کو عقل ہے. انہوں نے کہا کیسے گھسیں, انہوں نے کہا موبائل کے تھرو گھستے ہیں. کیسے؟ اب آپ کا موبائل کچھ عناصر ہیں یا کچھ عوامل ہیں یا کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے جن کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس وقت دارا شکو, حارث اور آپ کے بھائی کیا نام ہے ان کا, ذیشان, کہاں پر موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتا. تو آج لوگوں نے کیا کیا, خود ہی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھانا شروع کر دی. کیا وجہ ہے کہ 1970 80 90 کی دہائی میں لوگ ڈائریز لکھتے تھے تو بڑا پرائیویٹلی رکھتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پڑھ نہ لے, بڑی پرائیویٹ بات ہے. آج دنیا کو دکھائی جاتی ہے اسٹیٹس ڈال کے, بلاگ لکھ دیا, دنیا کو دکھایا, دیکھو میں نے کیا لکھا, پڑھو, زبردست, اٹس فائن. لیکن وہ جو ایک پرائیویٹ چیز تھی وہ ختم ہو گئی. آج کوئی پرائیویسی نہیں ہے, بخدا نہیں ہے. آپ چاہے آپ کہیں نہیں میں نے تو فون ایئرپلین موڈ پہ, وہ سب سن رہا, آپ نے رکھ دیا, آپ نے کہا نہیں میں نے تو یوز ہی نہیں کر رہا. دا مومنٹ آپ اس کو اٹھائیں گے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایڈز وہ والے دکھنے شروع ہو جائیں گے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ اس نے پک کر لیا ہے. رائٹ, کیا ہو رہا ہے, وہ کیسے گھسے, ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ ایک موومنٹ کا پتا ہے کہ کون کدھر کدھر کہاں موو کر رہا ہے. آپ کہیں وینش نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے, مسئلہ ہو گیا. دوسرا, آپ نے پیرنٹس کی بات کی, آپ نے کہا کہ بچوں کو فون پکڑا دیتے ہیں. یہ میں آن ایئر بات کہہ رہا ہوں, فون سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو 15 گرام ہیروئن پکڑا دو. میں مذاق نہیں کر رہا, ریسرچ ظاہر کر رہی ہے. اچھا, اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اسکرین کا نقصان ہے. میں بذات خود اس چیز کو دیکھ چکا ہوں. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک سیشن کیا تھا, میں نے 20 دن تک موبائل یوز نہیں کیا تھا. تو میں نہ سوشل میڈیا پہ تھا نہ کہیں اور تھا, تو میں نے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دیا تھا. وہ ایکسپیرینسز میں شیئر کر رہا تھا. بندہ ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم نشہ ہی ہیں سارے کے سارے, ہمیں ڈوپامین کا نشہ ہے, فیل گڈ ہونے کا نشہ ہے. ہماری برین کو نا ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے اس کی. ہم نوولٹی کی طرف جاتے ہیں, ہمیں کوئی نئی چیز, ریفریشنگ چیز چاہیے ہوتی ہے, ہمیں پرانی چیزوں سے ہم اک جاتے ہیں. تبھی ہم کوئی نیا گھر دیکھتے ہیں, جاتے ہیں تو رہنا شروع کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی نیا ملک ہے وہاں بڑا اچھا لگتا ہے. کچھ عرصے بعد ہم ایک یوزول ہو جاتا ہے. موبائل کے اندر اگر ایسا ہوتا تو ہم پھر موبائل یوز نہیں کرتے. تو اس لیے وہ نئی انفارمیشن, نئی فیڈ مستقل آ رہی ہے, مستقل آ رہی ہے, مستقل آ رہی ہے. تو آپ بار بار فون اٹھا رہے ہیں, بار بار فون اٹھا رہے ہیں. اب جب آپ بار بار فون اٹھا رہے ہیں تو آپ سوال نہیں کر رہے, آپ پڑھ نہیں رہے, آپ علم نہیں حاصل کر رہے, آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے. تو جو کیو مین کا زمانہ تھا, جب لوگ غار میں رہتے تھے, اس وقت وہ فوکسڈ رہتے تھے, کیونکہ اگر وہ لنچ پہ فوکس نہیں کریں گے وہ خود لنچ بن جائیں گے. کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی. آج کے بندے کو سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے وہ فوکس پہ آتا ہے. وہ فوکس ہی نہیں کر پاتا. وہ جہاں بیچارہ کوئی کام کرنے لگتا ہے, ٹنگ, فون اٹھا لیا, ارے وہ فون اٹھایا, اگلی ویڈیو, اگلی پوسٹ, اگلا میم, 3 گھنٹے چلے.